وعن رجل من بني سليم قال عدهن رسول الله صلى الله عليه وسلم في يدي أو في يده قال التسبيح نصف الميزان والحمد لله يملأه والتكبير يملأ ما بين السماء والأرض والصوم نصف الصبر والطهور نصف الإيمان رواه الترمذي وقال حديث حسن. ترمذی شریف کی حدیث ہے اور اس حدیث کے روایت کرنے والے اتنے اچھے ہیں کہ سند کے اعتبار سے بھی یہ حدیث بہت اچھی ہے. بہت اچھے لوگ روایت کر رہے ہیں اسے. انہوں نے کہا حضور نے شمار کیا میرے ہاتھوں پر یا خود اپنے ہاتھوں پر. راوی کو شک ہو گیا بیان کرنے میں. کچھ چیزیں حضور شمار کر رہے تھے, لوگ ہاتھ پہ گنتے ہیں نا, تو فرمایا میرے ہاتھ پر شمار کیا یا خود حضور نے اپنے دست کرم پر شمار کیا. اور فرمایا التسبیح نصف المیزان. سبحان اللہ کہنا یہ آدھی ترازو ہے. وہاں جب میزان عمل پہ عمل تولا جائے گا تو یہ پاک کلمہ آدھی ترازو کو تو یہی بھر دے گا, نہیں کسی صرف سبحان اللہ. اس لیے سبحان اللہ میں اللہ کی پاکی بیان کی جاتی ہے کہ اللہ ہر عیب سے اور ہر نقص سے پاک ہے. نہ تو اس میں کوئی عیب ہے نہ کوئی کمزوری ہے. سبحان اللہ میں تو جس نے کثرت سے سبحان اللہ پڑھا ہے تو میزان عمل کو اور اس کے آدھے کو تو یہی بھر دے گا. اب آدھے کی ضرورت رہے گی کہ وہ بھی بھر جائے. والحمدللہ یملؤہ, اور جس نے اسی کے ساتھ الحمدللہ بھی پڑھ لیا تو پوری ترازو کو بھر دے گا نیکیوں سے. یہی تو کلمہ. اسی لیے امام بخاری نے آخر میں جو حدیث بیان کی ہے وہ یہی تو ہے, سبحان اللہ ہے وہ بحمدہ سبحان اللہ کا. یہی تو کہنے میں یہ کتنی مختصر ہے اور ادائیگی میں کتنی آسان ہے یہ, لیکن جب یہ میزان عمل پہ پہنچے گی تو بہت بھاری ہو جائے گی. تو جس نے سبحان اللہ کے ساتھ جو ہے الحمدللہ بھی ملا لیا اب ترازو کو بھر دے گا. اب ترازو بھر جائے گا. اور ویسے الحمدللہ تنہا کلمہ شکر ہے, تنہا بھر دینے کے لیے کافی ہے, لیکن یہاں دونوں کا تذکرہ ہے کہ سبحان اللہ بھی پڑھے اور الحمدللہ ملا کے پڑھے. اچھا, جب سورہ آپ اذا جا پڑھتے ہیں جسے سورہ نصر کہتے ہیں, اگر میں سورہ نصر کہتا تو آپ نہیں سمجھ پاتے, اس لیے میں نے کہا اذا جا نصر اللہ جب آپ پڑھتے ہیں تو اس میں ایک چیز کا حکم دیا گیا ہے, فسبح, اللہ کی پاکی بولو. نہیں, سبحان اللہ کو بحمد ربک اور اسی کے ساتھ اللہ کی الحمد بھی ملاؤ. دیکھا جب یہ دونوں مل جاتے ہیں تو اچھی طرح سے ترازو کو بھر دیتے ہیں. ویسے الحمدللہ تنہا بھر دینے کے لیے بھی کہا, لیکن دونوں ساتھ ہو تو بہت اچھا ہے. فسبح بحمد ربک واستغفر, اور استغفار بھی پڑھو. استغفار بھی پڑھو. عوام استغفار کہتے ہیں, استغفار نہیں ہے, استغفار ہے. اس کو لفظاً بھی آپ صحیح کر لیں, استغفار نہیں ہے, استغفار ہے. استغفار کا مطلب استغفر اللہ ربی من کل ذنب وخطیئۃ واتوب الیہ, استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ. اس طرح سے استغفار پڑھیں آپ, وہاں بھی اس کا حکم ہے. تو اس کا فائدہ وہاں دکھائی دے گا جب عمل تولا جائے گا. اگر سبحان اللہ نکلا تو آدھی تو ترازو یہی بھرے گا, اور اس کے ساتھ الحمدللہ بھی ملا, پوری ترازو بھر دینے کے لیے یہ بھی امید ہے کہ مغفرت اب ہو کے رہے گا. جب ترازو بھر گئی نیکیوں سے تو مغفرت ہونی ہے. والتکبیر یملأ ما بین السماء والارض, اور جو آپ اللہ اکبر کہتے ہیں, تکبیر مانے اللہ اکبر کہنا, جو اللہ اکبر آپ کہتے ہیں یہ تو اتنی بڑی نیکی اللہ اکبر کہنا کہ زمین آسمان دونوں کو بھر دے گا. دیکھنے میں یہ کتنے مختصر کلمے ہیں, نیکی میں اتنے زبردست ہیں کہ جو اس کا عامل ذرا اس سے پوچھ لینا کہ کیا حال ہے ان کا, زمین آسمان کو بھر دے گا. اور یہ اللہ اکبر کے ساتھ آپ کی نماز شروع ہوتی ہے, اور اسی اللہ اکبر کے ساتھ جو ہے آپ کی اذان شروع ہوتی ہے, اور اسی اللہ اکبر کے ساتھ آپ کی تکبیر شروع ہوتی ہے. اس کے اللہ اکبر کی شان نہ پوچھو, اللہ اکبر کا مطلب اللہ سب سے بڑا ہے. یہ زمین آسمان سب کو بھر دے گا اللہ اکبر. والصوم نصف الصبر,
اور روزہ جس کو کہتے ہیں وہ آدھا صبر ہے. آدھا صبر تو آپ کو روزے سے مل گیا, آدھے کی فکر کرو. اور صبر ہی ایک ایسا عمل ہے جس کا ثواب کسی کو معلوم نہیں ہے, سوائے نجات کے کچھ نہیں ہے. یہ اور بات ہے کہ صبر جلدی سے ہوتا نہیں ہے. دو ہی چیز تو ہے, جب مصائب کا ہجوم ہو اور جب زیادہ سختیوں کا سامنا ہو, زیادہ تلخیوں سے آپ گزر رہے ہو, اس وقت حکم ہے صبر کرو, تھوڑا صبر کرو. آپ ہم جلدی سے کشادگی کر دیں, اور جس نے صبر کیا کشادگی ہو گئی. تو یہ آدھا ہے, یہ صبر جو ہے, یہ روزہ جو ہے آدھا صبر ہے. اور کچھ لوگوں نے یہ بھی کہنے کی کوشش کی روزہ دن کا رکھتے ہیں نا, رات کا تو روزہ ہے نہیں, دن ہی کا روزہ رکھتے ہیں. اور اللہ نے ہمیں دن بھی دیا ہے کام کرنے کو اور رات دیا ہے آرام کرنے کو. یہ اور بات ہے کہ لوگوں نے اب نائٹ ڈیوٹی بھی شروع کر دی ہے. مرد تو کرتے ہیں, عورتیں بھی نائٹ ڈیوٹی بیچاریاں کرتی ہیں. اب بچے کیا کریں, پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. یہ بھیا یہ کتنا بڑا پیٹ ہو گیا, دن کو بھی آپ نے کام کیا, آپ کی گھر والی نے کام کیا, رات کو بھی آپ دونوں اوور ٹائم کر رہے ہو, کیا کرو گے, پھر بھی پیٹ نہیں بھرتا. مگر اللہ نے دن کو کام کے لیے ضرور بنایا, کام کرو اور مضبوطی سے کام کرو, لیکن رات کو آرام کرو. تو کام کے وقت میں ہی روزہ ہے, وہ بھی کام ہے, بہت بڑا کام ہے. اس روزے کو آپ کیا سمجھتے ہو, آدھا صبر ہے. یعنی یہ 12 گھنٹے کا روزہ ہو گیا اور 12 گھنٹے کی رات ہو گئی, تو آدھا تو صبر ہو ہی گیا. چاہیے تو 24 گھنٹہ, لیکن 12 گھنٹے کا روزہ ہے تو آدھا ہی ہوا نا, دن ہی کا روزہ ہے تو آدھا صبر ہے. روزہ آدھا صبر ہے. اور فرمایا حضور نے وَالطَّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ, اور خوب پاک ہونا یہ آدھا ایمان ہے. ایمان بہت لطیف ہے, بہت لطیف ہے ایمان, وہ بہت پاکی چاہتا ہے ایمان. تو جس نے ٹھیک سے طہارت کر لی, طہور کہتے خوب اچھی طرح طہارت کرنا, اس نے اچھا سا وضو بھی کیا اور غسل کیا تو اچھا سا غسل کیا, تو کہا آدھا ایمان تو اس کا ٹھیک ہو گیا. چاہیے یہ کہ جسم بھی پاک ہو اور روح بھی پاک ہو, تو جسم تو پاک کر لیا اس کو غسل سے اور عزیز عادت ہو گیا, اب روح بچی آدھی, آدھا معاملہ ہے. کہا اس کو بھی صاف کر لو گناہوں سے, کوئی برا خیال نہ آنے پائے, کوئی بری بات زبان پہ نہ آنے پائے, کوئی برا فعل بھی ہاتھ پاؤں سے نہ ہو. کوشش کرو اس کی, نہ برا کرو کسی کا بھی. آپ کو حکم ہے کہ کسی کا بھی برا مت کرو, زبردستی کسی کو برا مت کہو. اب یہ برا کہنا ایک ہنر ہو گیا ہے اور سستی شہرت کا سبب ہو گیا. کچھ لوگ سستی شہرت حاصل کرنے کے لیے جس کو پاتے ہیں برا کہتے ہیں. یہ ہمارے یہاں نہیں, برا نہ کہو. ہمارے یہاں تو یہ آیا ہے کہ وہ لوگ جو بت پرستی میں ہیں ان کے بتوں کو بھی برا مت کہو اس طرح سے کہ ان کو برا لگے, ورنہ پھر وہ تمہارے خدا کو برا کہنے کی کوشش کریں. یہ ہے, اس طرح سے برا مت کہو کہ انہیں برا لگے. یہ ضرور ہم کہیں گے کہ ہمارے یہاں بت پرستی نہیں ہے, خدا پرستی ہے. یہ ضرور ہم کہیں گے, یہ ضرور ہم کہیں گے کہ ہم مسلمانوں کے یہاں ایک ہی خدا ہے اور وہ ہمارے لیے بس ہے. یہ سب ضرور کہیں, لیکن اس انداز میں نہیں کہیں گے کہ کسی کو خواہی نہ خواہی برا لگے. تو اس زبان کو بھی اپنی سنبھالو. دریدہ دہنی اچھی نہیں ہے, بد زبانی اچھی نہیں ہے, بد کلامی اچھی نہیں ہے. جو آپ کے اپنے معاملات ہیں جو آپ دوسروں کو پیش کرتے ہیں اس کو اس انداز میں پیش کرو کہ سننے والا کہے کہ یہ پیش کرنے والا کتنا اچھا ہے. میں ایک مثال دے کے بتاؤں آپ کو, تھوڑا سمجھ میں آئے. ہمارے یہاں شیعہ اور سنی یہ اپنے اپنے دلائل لے کر کے الجھتے رہتے ہیں. پیش کرو اپنے اپنے دلائل جو تمہارے یہاں سمجھے گا, زیادہ تو تمہیں کی ضرورت نہیں ہے. لیکن کبھی کبھی تلخ کلامی پر بحث کرنے والے اتر آتے ہیں, وہ صحیح نہیں ہے. تو ہمارے یہاں یہ کتاب شیعوں کے جواب میں تحفہ اثنا عشری ہے, شاید آپ کی نظر سے نہیں, وہ عمدہ لکھا ہے اس میں.
تحفہ اثنا عشر، 12 اماموں والوں کو ماننے والے جو ہیں ان کے لیے ایک تحفہ، عنوان کیا کتاب کا؟ تحفہ اثنا عشر۔ نواب صاحب کا زمانہ تھا وہ، اور نواب خود شیعہ تھے۔ جب یہ کتاب ان کے سامنے آئی، پڑھا تو شیعہ علماء کو بلا کے کہا بھائی یہ اہل سنت و جماعت کی طرف سے کتاب آئی ہے، تم لوگ چاہو تو اس کا جواب لکھو ہمارے پاس لاؤ۔ تو علماء نے ان کے کہا ٹھیک ہم جواب لے آئیں گے۔ جواب لکھا ان کے یہاں جو ہو سکتا تھا جواب دیا، اور نواب صاحب کے پاس کتاب پہنچا دی سب۔ تو نواب صاحب ایک کتاب کو اٹھا کے کنارے رکھنے لگے، ایک کتاب کو پڑھا بھی نہیں۔ کیا 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 ارے کہا کیا تم نے کیا جواب دیا؟ کہا آپ نے کچھ پڑھا نہیں، کتاب پیچھے اٹھا کے کنارے رکھ رہے ہیں سر۔ اب نواب صاحب تو آئیے، کسی کو کھول کے تو پڑھا ہی نہیں، آپ نے کیا بتایا ہم نے کیا لکھا ہے؟ کہا نہیں ہم نے ایسے نہیں کتاب کنارے رکھ دی، آپ لوگوں کو تو اس کتاب کا نام رکھنے میں بھی وہ اہتمام نہیں کیا جو کرنا چاہیے تھا۔ وہ اہل سنت و جماعت کا آدمی ہے، وہ آپ کو تحفہ دے رہا ہے، نام کیا رکھا؟ تحفہ اثنا عشر، 12 امام کو ماننے والوں کے لیے تحفہ۔ آپ تحفے میں تلوار کھینچ رہے ہو، کسی نے جو ہے السیف المسلول لکھا، کھینچی ہوئی تلوار، کسی نے برق خاتم نام رکھا، کاٹنے والی بجلی، کہا تم اس پہ بجلی گرا رہے ہو، تلوار کھینچ رہے ہو، ہمیں تمہیں نام تو رکھنا کتاب کا، کے اندر کیا لکھا ہوگا؟ جواب ایسا ہو کہ سننے والا اس سے متاثر ہو، وہ سننے کے لیے پہلے تیار ہو، پہلے اس کو سننے کے لیے اپنے آپ کو تیار کر، پھر بعد میں مانے گا۔ آپ ایسی گفتگو کریں وہ سننے کے لیے تیار کر، بھیا جاؤ کنارے۔ کہا تمہیں کتاب کا نام تو رکھنا آیا نہیں، جواب کیا دو گا؟ وہ بیچارہ تحفہ پیش کر رہا ہے، کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس۔ آج بھی ہم نے جو کتاب کو پڑھا ہے وہ یعنی کہیں بھی انہوں نے سنجیدگی کا دامن ہاتھ سے چھوٹنے نہیں دیا، برابر سنجیدہ رہے جب لکھتے، اور یہی طریقہ ہے۔ پہلے کسی کو سننے تو دو، آپ بعد میں مان لیں۔ ہم جو کبھی دیکھتے ہیں اس میڈیا کو، جیسے دنیا نے کوئی گودی میڈیا کہہ رہا ہے، کوئی موزی میڈیا کہہ رہا ہے، کوئی مودی میڈیا کہہ، خدا جانے کیا ہے، تو ہم خود سے غلط نہیں، یہ کیا ہے، گودی ہے کہ مودی ہے کہ موزی ہے، جو بھی ہو، لیکن اتنا ہم دیکھتے ہیں یہ کیا ہے۔ کسی کو تو اینکر بولنے بھی نہیں دیتا، اور کسی کو بولنے اس طرح سے دیتا ہے، اور ایسا چپ ہو کے سنتا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ آسمان سے کوئی نئی بات اس پر اتر رہی ہے۔ اب اس سے یہ کیا ہے؟ آپ جج کیوں ہو گئے؟ آپ وکیل کیوں ہو گئے؟ آپ عوام کی بات نشر کرو، صرف آپ کا کام نشر کرنا ہے، سوال کرنا ہے۔ کہیں وکیل بنے ہیں، کہیں جج بنے ہیں، اور کہیں دو آدمی ایک کے ساتھ ایسا بول رہے ہیں کہ نہیں ان کی بات کو سنی جاتی ہے، ان کی بات۔ ارے باری باری سے بولو، ایک بولے تو دوسرا چپ رہے۔ لیکن یہ دنیا گل گپاڑی کی جگہ یہی رہے گا، کیا کرنا؟ ہمیں غرض اس سے ہے جو ہمارے نبی نے فرمایا یہ طہارت آدھا ایمان ہے، پاک رہنا ہمارے ایمان کو تقویت دیتا ہے، اس لیے کہ ایمان بہت لطیف ہے، بہت نازک ہے، وہ پاکی چاہتا ہے، ناپاکی کو برداشت نہیں کرتا، پاک رہو۔ اس لیے کہ مومن جو ہے نجس نہیں ہوتا، پاک ہی رہتا ہے، ایمان والے پاک ہی رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو جس نے اچھی طرح سے طہارت کر لی، غسل اچھا ہے، وضو اچھا ہے، تو آدھا ایمان تو سنبھل گیا۔ اب جہاں ہاتھ نہیں پہنچتا قدرت اس کو پاک کر دے گی۔ اسی لیے ہم دیکھتے ہیں تسبیح فاطمہ پڑھتے تو ہیں آپ نے، اس میں کیا پڑھتے ہیں؟ 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، اور 33 بار اللہ اکبر، اور 100 اس طرح سے پورا ہوتا کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، یہ 100 اس طرح سے پورا ہوتا۔ یہ اگر آپ برابر پڑھتے رہے، جو تسبیح بتا رہا ہوں آپ کو، تو آپ کو لگے گا کہ آپ کا ہاتھ بٹانے والے بہت آ گئے ہیں جو آپ کو دکھائی نہیں دے رہے، آپ کا کام سب آسان ہو جائے گا، اور یہ بہت آسان ہے۔ یہ سیدہ فاطمہ الزہرا کو حضور نے بتایا تھا، یہی کلمات تھے، سبحان اللہ تھا، الحمدللہ۔ وہ اصل میں خدمت گزار مانگنے کے لیے آئی تھی کہ حضور بہت سے خادم آئے ہیں، سب کو آپ دے رہے ہیں، میں آپ کی بیٹی ہوں، مجھے بھی دے دیجیے۔ کہا بیٹی وہ تو دے دیا سب کو جو دینا تھا، کچھ اور بہت ضرورت مند سب دے دیا میں نے ان کو، لیکن تم آئی ہو یہاں تو تم کو ملے گا، تمہیں ایسی چیز کو نہ بتا دوں کہ تمہیں ہر کام میں آسانی ہو جائے، یہی بتا دیا، سبحان اللہ الحمدللہ اللہ اکبر۔ اسی لیے نماز کے بعد مرد عورت آج سب پڑھتے رہتے ہیں، لیکن جب آپ پڑھیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ میں جب سبحان اللہ کہہ رہا ہوں تو اللہ کی پاکی بیان کر رہا ہوں، وہ تو پاک ہے، ہم بیان کر رہے ہیں یا نہ کر رہے ہیں، لیکن اس کا فائدہ یہ ہے کہ جب اس کی پاکی ہم بیان کرتے ہیں تو ہم خود پاک ہو جاتے ہیں۔ اور الحمدللہ جب کہتے ہیں کہ سب خوبیاں اللہ کے لیے، تو تعریف والا ہے، اس کی ہم تو سب کرتے ہیں، زمین آسمان، کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اس کی ہم گیت نہ گاتی ہو، ہمارے بیان کرنے سے نہیں ہے، سب اس کی تعریف میں لگے۔ لیکن جب الحمدللہ زیادہ ہو جاتا ہے تو پڑھنے والا خود تعریف کے لائق ہو جاتا ہے، یہ فائدہ ہے۔ اور جب اللہ اکبر کہتا ہے اللہ بہت بڑا، تو یہ بڑا، ہم کہیں یا نہ کہیں، پوری دنیا نہ کہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، وہ بڑا ہے، کوئی ایک بھی نہ کہے وہ بہت بڑا ہے، پھر کیوں کہا کہ پڑھو؟ کہا جب تم اس کی بڑائی بولتے ہو تو تم خود بڑے ہو جاتے ہو۔ بس اللہ پاک ہمیں دین کی سمجھ بوجھ عطا فرمائے، اور دین پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین داروں کے زمرے میں موت دے، اور دین داروں کے صفوں میں اپنا حشر و نشر ہو۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب